بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوست اور بھائی، اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کیا۔ اللہ میرے دوست اور بھائی، اللہ رحیم ہے، کریم ہے، مالک القدوس ہے۔ اس زمین و آسمان کو بنانے والی ذات اللہ ہی کی ذات ہے۔ جس زمین و آسمان کو اللہ پاک نے پوری کی پوری انسانیت کو، پورے کے پورے چرند پرند، یہاں تک کہ زمین کے اندر اور زمین کے اوپر جو بھی اشیاء موجود ہیں، سب اللہ ہی کی ذات بنانے والی ذات ہے۔ میرے دوست اور بھائی، جب انسان کو اللہ پاک نے اس دنیا میں بھیجا نا، تو پہلا انسان جو ہے آدم علیہ السلام کو بنا کر اس دنیا میں بھیجا، تو ان کو بھی اللہ پاک نے کیا کیا کہ اپنا پیغمبر اور اپنا خلیفہ بنا کر کے بھیجا، اور ان کو تمام طریقہ کار زندگی گزارنے کے بتا کر بھیجے کہ یہ ہے وہ رستہ جس پر آپ چلیں گے تو جس جنت سے نکالیں گے اس جنت میں واپس لوٹائے جائیں گے۔ پھر اسی طریقے سے پے در پے نسلیں نئی سے نئی قومیں آتی گئیں، تو اللہ پاک نے ان کو بھی ایسے تنہا نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ان کے لیے اپنے گائیڈ ہر دور پہ ایک وقت میں 6 پیغمبر آئے، اور ایک وقت میں 2 پیغمبر بھی ہے، اور کم و بیش 1,24,000 پیغمبر صرف اسی پیغام کو لے کر آئے کہ اس زمین پر رہتے ہوئے کیسے اللہ کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اور کیسے اس جنت کی طرف ہم کامیابی کی طرف جا سکتے ہیں، اور کیسے ہم نے اپنی پوری کی پوری نظام زندگی کو گزارنا ہے۔ تو میرے دوستوں بھائیو، ایسا نہیں کہ ابھی 1450 سال گزر چکے ہیں تو اللہ پاک نے اس جو ابھی موجودہ امتیں ہیں، جو موجودہ نسلیں ہیں، ان کو ایسے بیکار چھوڑ دیا کہ بس ٹھیک ہے، جیسے دل کرے، جیسے ان کی منشا ہو، ایسے اپنی زندگی گزارے۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیو، اللہ پاک نے 1450 سال ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گئے ہوئے اس دنیا سے پردہ فرمائے، 1450 سال ہو چکے کم و بیش۔ تو میرے دوستوں اور بھائیو، اللہ پاک نے اس امت کو بہترین امت چنا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالی گئی۔ یہ امت، اس سے پہلے بھی امتیں گزری ہیں، بڑی بڑی امتیں گزری ہیں جن کے بہت بڑے بڑے قد تھے، جو پہاڑوں کو تراش کر اپنے گھر بناتے تھے، لیکن اللہ پاک نے ان کو گھر کر دیا۔ تو اس امت کو کیوں بہترین امت کہا گیا کہ یہ وہ امت ہے جو نبیوں والا کام کرے گی، اور نبیوں والا کام اس امت کی ذمہ داری لگایا گیا کہ آپ خود سوچیں، کیا جو دنیا میں نسلیں پیدا ہو رہی ہیں، جو غیر مسلم کے گھر میں بچے پیدا ہو رہے ہیں، جو امریکہ میں، اسرائیل میں، یا جو جس جگہ پر جو غیر مسلم گھر میں پیدا ہو رہے ہیں اور وہ ادھر ہی مر رہے ہیں، ان تک تو دین پہنچا ہی نہیں، اب پیغمبر بھی نہیں آ رہے۔ تو میرے دوست اور بھائیو، اس امت کی ذمہ داری اللہ پاک نے لگائی تھی کہ یہ خود نیکی کا کام کریں گے اور ان لوگوں تک دین کا کام پہنچائیں گے۔ کل قیامت والے دن وہ لوگ ہمارے گربانوں کو پکڑیں گے۔ میرے دوست اور بھائیو، ہم خود بھی اس دین کو سمجھنے والے بن جائیں اور یہ پیغام، اللہ کا پیغام، ان لوگوں تک پہنچانے والے بن جائیں۔ یہ ہے دعوت تبلیغ کی محنت کہ پوری انسانیت جہنم سے بچ کر کے جنت میں جانے والی بن جائے۔ کوئی کسی ایک خاص فقہ کا یہ کام نہیں ہے، اس امت کی ذمہ داری اللہ پاک نے لگا دی ہے۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیجئے کہ قل ھذہ سبیلی، کہہ دیجئے کہ یہی رستہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ تو میرے دوستو بھائی، اس امت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے آپ خود بھی 5 وقت کی نماز پڑھنے والے، اللہ کے دین پر چلنے والے اور دوسروں کی فکر کرنے والے بن جائیں۔ تو اس کام کو سیکھنے کے لیے میرے دوستو بھائی 4 ماہ لگا کر اس کام کو سیکھا جائے، اور پھر اس اپنی زندگی کا اپنا مشن بنا کر اس کام کو کیا جائے۔ میں بھی انشاءاللہ ارادہ کرتا ہوں، تو آپ لوگ بھی کوشش کریں میرے دوستو اور بھائیو کہ اللہ پاک کے دین کے لیے محنت کرنے والے بن جائیں، اور یہ دین پوری دنیا میں پھیلنے والا بن جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، جزاکم اللہ خیر۔